السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ جناب میرے کون بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں طیب شاہ عرض کر رہا ہوں پاکستان سے۔ طیب میرے خیال میں طیب ترمذی صاحب۔ جی 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 شہباز بھائی کیسے ہیں آپ؟ پخیر آگلے جی، پخیر آگلے، خوش آمدید کو پخیر آگلے بولتے ہیں نا۔ سلامت رہیں شاہ صاحب۔ بہت شکریہ آپ تشریف آوری پہ، سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ اب آپ کی تشریف آوری پہ جناب آپ کے شکر گزار ہیں۔ تو آپ نے ابھی پہلے والے کالر کو سنا ہے جو قادری صاحب آئے تھے؟ نہیں، میں نہ سن پایا، تو انشاءاللہ جب وہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو ہم سنیں گے۔ وہ آپ نے جو پوسٹ لگائی تھی، اصل میں میری طبیعت بھی ذرا ناساز تھی، پھر بھی میں نے بولا چلو کچھ باتیں کرتے ہیں، اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ اعتدال کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ بعض چیزیں ہمیں آپس میں کرنی چاہیے، تاکہ عوام کو بھی پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے، اور ایک اعتدال پسندی اور پھر جو تاریخی حقائق ہے وہ ظاہر ہو جائے نا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اسی حوالے سے اگر آپ مجھے مختصر سے جواب دیں، وقت اگر آپ کے پاس ہو، کتنا وقت ہے مجھے بتائیں، پھر ایک دو سوالات، پھر انشاءاللہ اگلی بار۔ جی ہمارے پاس تقریباً 20 منٹ ہیں۔ ماشاءاللہ جی، آپ شیعہ سنی کے حوالے سے اچھی خدمات انجام دے رہے ہیں، علمی فضا قائم کر رہے ہیں۔ اصل وحدت کا مقصد کیا ہے؟ وحدت کا مقصد یہ ہے کہ شیعہ سنی بیٹھ کے علمی گفتگو کریں۔ وحدت کا مطلب یہ نہیں ہے نا ترمذی صاحب کہ آپ شیعہ ہو جائیں اور میں سنی ہو جاؤں، یہ تو وحدت کا مطلب نہیں ہوگا نا۔ نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا۔ اب جس طرح میں ہوں، میں اہل سنت میں پیدا ہوا ہوں، اہل سنت میں بڑا ہوں، تو میں اگر کوئی مجھے ذبح بھی کر دے، میں شیعہ تو نہیں ہونے والا نا۔ البتہ ہم دونوں نے اس ملک میں رہنا ہے، اور ہم دونوں نے وقت گزارنا ہے، ہم دونوں مل کے کیسے رہے، یہ اصل بات ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ جی 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 آپ ویڈیو کال پہ اسکرین پر موجود ہیں؟ جی آپ اس وقت ویڈیو کی صورت میں یوٹیوب پر موجود ہیں جی۔ اچھا، تو شہباز بھائی آپ نے موضوع رکھا تھا، تو میری طبیعت بھی ذرا ناساز تھی۔ اللہ آپ کو صحت و سلامتی دے جی، آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ میں کراچی پہنچا کچھ حوالے سے، تو کچھ سوالات بھی تھے آپ سے، اور پھر میں نے بولا کچھ باتیں ہو جائیں۔ ذرا آپ مجھے بتائیں، میں کیمرے میں صحیح بیٹھا ہوں یا آگے پیچھے؟ جی آپ بسم اللہ کریں۔ نہیں، میں کیمرے تصویر صحیح ہے یا موبائل ہلا دوں یا کچھ کروں؟ آپ بہترین آ رہے، صرف آپ نے اگر جو وہ آپ کی روایتی ٹوپی ہے نا اوپر سر پہ، وہ نظر نہیں آ رہی، بس اگر آپ اس پہ کمپرومائز کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کی ٹوپی اگر، ہاں اب صحیح آ رہی ہے، اب ٹھیک ہے۔ جو ترمذی صاحب آپ، وہ ایک سوال تھا نا، جی سب سے پہلے سوال آپ سے یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ آپ نے خود ہی فرمایا کہ شیعہ سنی اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیں، اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک سنی شیعہ ہو جائے اور شیعہ سنی ہو جائے۔ البتہ عوام ہو جاتی ہے، عوام، یہ میں کبھی بھی انکار نہیں کرتا، میں نے بے شمار لوگوں کو دیکھا ہوا ہے کہ وہ شیعہ ہوئے ہیں، اور میرے سامنے اکثر ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، جس سے بھی ملاقات ہو جائے تو مجھے کہتے ہیں کہ بھائی شاہ صاحب ہم سنی تھے، اب شیعہ ہیں، تو اب کسی کو روک بھی نہیں سکتے اور کسی کو منع بھی نہیں کر سکتے، اور کسی کو زبردستی دوسری جگہ دھکیل بھی نہیں سکتے۔ البتہ ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ میں ایک بات بتاؤں، آپ نے اس کی بات کی، یہ چند دن پہلے کچھ لوگ مجھ سے ملنے آ گئے، تو کچھ 5-6 بندے تھے، تو میں نے بولا بھائی تم میں سے کس مسلک کے ساتھ تعلق ہے؟ تو وہ ایک کہنے لگا کہ بھائی میں جیش محمد میں ہوتا تھا اور ابھی میں شیعہ ہوں۔ تو میں نے بولا جیش محمد اور پھر شیعہ، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں جب ٹریننگ کرتا تھا وہاں پر اس نے یزید کو رضی اللہ لکھا تھا۔ اچھا، پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ یزید رضی اللہ کیسے ہیں؟ اس کے بعد جو ہے نا، بس میری طبیعت ایسی ہو گئی کہ بھئی یار جا، ہم ٹریننگ کرتے ہیں یہ ہیں، اور اس کو یعنی دشمن عالم محمد کو ان لوگوں نے یہاں تک پہنچا دیا۔ تو وہ الگ بات ہے کہ کوئی شیعہ سنی ہوتا ہے یا نہیں، وہ الگ چیز ہے۔ ہم نے پاکستان میں اتحاد کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ رہنا ہے۔ اختلافات تو تاریخ میں بھی ہیں اور روایات میں بھی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن ہم نے اچھے انداز سے ان کو بیان کرنا ہے، اور آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ بھئی جو بھی بات ہو آپ اچھے الفاظ کے ساتھ بیان کریں۔ جی تو وہ آپ ترمذی صاحب، میں ایک چیز آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا۔ طیب بھائی دیکھیں، ہم اچھے انداز سے بیان کرتے ہیں، مثلا اہل سنت آج آپ ٹی وی چینلز پہ دیکھتے ہیں، البتہ اگرچہ آپ کا نظریہ نہیں ہے اہل سنت مذہب میں رہ کے، حضرت ابو طالب کے حوالے سے ہمارے ہاں وہ مقدس ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی چینلز پہ اور ببانگ دول ان کو اہل سنت میں کافر کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا؟ بالکل، اصل میں بات یہ ہے نا کہ میں خود ایک اہل سنت ہو کر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں اتنی شرم و حیا ہے ہی نہیں
کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے باوفا ہستی چچا ان کو اس الفاظ میں یاد کرتے، یہ تو انسانیت ہی نہیں ہے نا. یہ اہل سنت یہ کی بات نہیں ہے. جو پیغمبر کا تعارف ہی نہیں رکھتا، جو پیغمبر کو جانتا ہی نہیں ہے، تو وہ اس انداز سے بات کرتے ہیں. تو یہ تو کل کے کہتے ہیں. میں وہ حسن الحیاری کے پاس ایک مرتبہ سامنے، میں نے کہا کہ میں دیوبندی ہوں، تو اس نے مجھے کہا کہ بھائی شرم نہیں آتی آپ کو دیوبندی بولتے ہوئے اپنے آپ کو؟ میں نے کہا بولتے نعوذ باللہ آپ کے ہاتھ تو پیغمبر مشرک زادہ ہے. تو یقین جانیے پھر نہیں پایا ان کے سامنے نا. اس نے کہا آپ کی مسلم شریف میں لکھا ہے. تو چلے میں وہ ایک سوال اٹھانا تھا، وہ سوال کا مجھے ذرا جواب دیں. جی جی اگلی بات ہے انشاءاللہ. دیکھیں آپ نے پوسٹ میں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید کائنات کے گستاخ تھے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بھئی آپ گستاخی کی تعریف مجھے کریں ایک. دوسری بات یہ کہ ہمارے تسنن کے ہاں زمانے سے یہ بتایا جا رہا تھا ہمیں، میں خود سپاہی صحابہ میں رہا ہوں، اب تبلیغی جماعت میں ہوں، ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ شہباز ہے یا جتنے بھی شیعہ ہیں وہ صحابہ کرام کے گستاخ ہیں. اب آپ بتاؤ مجھے، آپ صحابہ کرام کے گستاخ ہیں، مطلب ہمیں سنایا جا رہا تھا کہ بھئی شیعہ صحابہ کرام کے گستاخ ہے، اور آپ نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ سید کائنات کے گستاخ. تو مجھے گستاخی کا ترجمہ بتائیں. گستاخی کا ترجمہ یہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ شیعہ گستاخ صحابہ ہیں، تو انہوں نے لکھا کہ من انکر خلافت ابی بکر و عمر فہو کافر، کہ جو ابو بکر اور عمر کو اپنا خلیفہ نہیں مانتا وہ کافر ہے. تو ہمیں کافر اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ ہم ابو بکر اور عمر کو خلیفہ نہیں مانتے. تو وہ کہتے ہیں یہ خلیفہ صاحب کی شان میں گستاخی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا ہم کہتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے جب اپنا حق کا مطالبہ کیا اور فرمایا کہ جو میری میراث ہے، تو سیدہ سلام اللہ علیہا کی اس بات کو حضرت ابو بکر نے نہیں مانا. فَأَبَا ابو بکر ان يدفع الیہا شیء، کہ ابو بکر صاحب نے کوئی چیز بھی دینا حضرت زہرا کو گوارا نہیں کیا. اور اس کے اوپر حضرت زہرا کی توہین اس انداز سے ہوئی کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ غصہ ہو گئیں، غضبناک ہو گئیں، پوری زندگی کلام نہیں کیا حضرت ابو بکر سے، اور باقاعدہ آپ کے اہل سنت علماء کی روایات کے مطابق وصیت کی کہ یہ دونوں میرے جنازے میں شرکت نہ کریں. ابن بطال شارح صحیح بخاری قرن 5ویں صدی کا لکھتا ہے وَقَانَ بَيْنَهُمَا شَيْءٍ، ان دونوں کے درمیان معاملات تھے جس کی وجہ سے حضرت زہرا نے یہ وصیت کی. اچھا ابھی ایک بات آپ سے ایک اور سوال ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں نا کہ کیا یہ خبر واحد ہے یا متواتر روایت مجھے بتا رہے ہیں آپ؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت قطعی. کسی بھی شخصیات پہ خبر واحد سے گستاخی کا فتویٰ لگانا یہ کون سی بات ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے بخاری کے اندر لکھا ہے کہ نعوذ باللہ کہ حضرت مولا علی نے ابو جہل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا. ناسبی جو دشمن ہیں اہل بیت ہیں، جو تنقیص کرتے ہیں اہل بیت کی شان میں، وہ کل کر اس روایت کو بیان کرتے ہیں. آپ اس روایت کو مانتے ہیں؟ کس کو؟ ہم تو ویسے بخاری مسلم پوری کو نہیں مانتے نا. وہ نہ ماننا، دیکھیں نا آپ میرے ساتھ میرا اہل سنت کی مصادر پہ بات کریں گے نا. جی جی ہاں، اہل سنت کے مطابق آپ تو آپ بتائیں گے نا مانتے نہیں مانتے. ہم تو میرا کوئی واسطہ نہیں. ہم تو آپ کے حوالے سے جو مقدمہ رکھ رہے ہیں نا جناب زہرا کا مقدمہ، آپ کی کتابوں میں من باب خصم رکھ رہے ہیں، ورنہ ہماری کتابوں کے مطابق حضرت ابو بکر عمر واضح. آپ وہاں گستاخی کام لگاتے ہیں تو پھر مجھے یہ بتائے کہ پھر اس روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ حضرت مولا علی علیہ السلام کو پیغمبر اسلام نے پھر غصہ فرمایا. حالانکہ یہ بات تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وہ بنو مخزوم ایک قبیلہ تھا، ان لوگوں نے خود حضرت امام علی سے فرمایا، کہا تھا کہ بھئی ہماری بیٹی کے ساتھ نکاح کرو. ناسبی ان کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں، تو کیا آپ اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں؟ جس سے وہ روایت ہے مسور بن مخرمہ، وہ خود خارجی تھا، تو خارجی کی روایت کیوں مانیں گے؟ آپ مانتے ہیں خارجیوں سے؟ آپ تو کہتے ہیں رافضی یا بدعتی اپنی بدعت کی تائید میں روایت نہیں کر رہا، تو خارجی کی روایت آپ بیان کر رہے ہیں. آپ جو گستاخی کا لگا رہے ہیں وہ بھی تو خبر واحد ہے نا. نہیں دیکھیں، خبر واحد آپ اس کے خلاف لے کر آئیں. یہ تاریخی مسلمات میں سے ہے اولاً. ثانیاً کیا ہے کہ بخاری اور مسلم کی روایات متفق علیہ ہیں، قطعی ہیں. یہ جو پرانے محدثین ہیں ان کی ترتیب اور ان کا تسلسل کیا تھا مجھے یہ بتائیں. آپ مجھے ایک محدث کا بیان کر دیں. ایک محدث آپ نے، ترمذی صاحب، آپ نے ایک محدث طول تاریخ میں بیان کرنا ہے کہ جس نے حضرت زہرا کے غضبناکی کا انکار کیا، چونکہ خبر واحد ہے. بسم اللہ. دیکھیں نا، یہی میں نے آپ کو بتایا نا، آپ یہاں سے دیتے ہیں فتویٰ، تو پھر جو ہے نا ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت مولا علی علیہ السلام نے
پیغام نکاح بھیجا، اس کے اوپر الحمدللہ ہم نے کتاب لکھی ہے. وہ بات نہیں کرتا، اسی بات پر کتاب لکھی ہے کہ جو ناسبی مولا علی علیہ السلام کی گستاخی کرتے، ہم نے اس کے اوپر کتاب لکھی ہے. آپ اگر اس نہیں حدیث کا منکر ہے، ہم نے انکار نہیں کیا اس حدیث کا. ناصبی کیوں کہہ رہے ہیں آپ ان کو؟ آپ بخاری اور مسلم کو ناصبی مانتے ہیں؟ ترمذی صاحب آپ بخاری اور مسلم کو ناصبی مانتے ہیں؟ انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے، بخاری صاحب نے 2 رکعت نماز پڑھ کے یہ روایت نقل کی ہے. ان میں تو ایسے روایت ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. استزارہ بھی کیا کسی کو پر گستاخی کا لگانا یہ کون سا طریقہ ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس خبر واحد کا انکار، اس کو ظنی کیا ہے کہ طول تاریخ میں کسی نے کیا ہے؟ یہ خبر واحد ہے نا جو آپ کو گستاخی کا الزام. خبر واحد یہ صحیح مطلب یہ نہیں ہے. آپ کے پاس ہے 114، آپ مجھے بتائیے گا ترمذی صاحب 114 یا 118 روایات آپ کے پاس متواتر ہیں آپ کے علماء کے بقول، باقی سب خبر واحد ہے. خبر واحد جو محفوف بالقرائن ہو وہ حجت ہوتی ہے، قطعی ہوتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائے، یہ ایک سوال آپ سے اور پوچھتا ہوں کہ میں نے بہت سارے روایت لکھ کے، وقت کا میں انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ میں اچھے انداز سے ایک جگہ پہ بیٹھ کے آپ سے اس باتوں میں ضرور بات کریں. مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح آپ گستاخی کے الزام لگاتے ہیں اور اسی طرح اسی انداز سے مولا علی علیہ السلام پہ وہ گستاخی کا الزام لگاتے ہیں، جس طرح آپ ان کے منکر ہیں تو ہم بھی اس بات کا منکر ہے کہ خبر واحد سے کسی کو پر. اور پھر ایک بات اور، یہ جو خلفاء ثلاثہ ہے، کیا ان کی زندگی میں اپنی دور میں کبھی اہل بیت علیہ السلام کے اوپر خمس کا بند ہوا ہے؟ یہ ہو گیا نا، یہ حق غضب کر لیا اور کیا ہو. آپ کوئی خبر متواتر پیش کریں، پھر مطلب یہ حق نہ دینا، خبر متواتر پیش کر دیں پھر کہ دیتے تھے خبر متواتر پیش کریں. خلفاء کے دور میں ان کو خمس دیا جا رہا تھا یا نہیں دیا جا رہا تھا؟ خبر متواتر پیش کریں اس پہ. دیا جا رہا تھا، خبر متواتر پیش کریں نا، گیا. خبر متواتر پیش کریں اس پہ. نہیں خبر متواتر دیا گیا ہے. وہ کہاں ہے؟ دیکھیں ہم سے خبر متواتر طلب کر رہے ہیں آپ، اب ہمیں خبر متواتر دیا جاتا تھا. نہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں نا کہ دیا خبر متواتر دکھائیں، دیا گیا ہے. بتائیں خبر متواتر پیش کریں، آپ کا دعویٰ اس پہ پیش کریں. کہاں لکھی ہوئی ہے یہ بات؟ بہت ساری روایت ہیں کہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اپنے بیٹے سے زیادہ حضرت امام حسین کو دی خمس کے حوالے سے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ نہ آپ کے بابا نہ میں علی کی طرح ہوں، نہ آپ کی ماں جو ہے نا سیدہ کائنات کی طرح ہے، نہ آپ کے نانا حضور علیہ السلام کی طرح ہے. آپ حسین کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ہماری عام کتابوں کے اندر یہ بات ہے. یہ تو بات ٹھیک کر رہا ہے نا کہ امام حسین کا تو مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا نا، تو اس نے بتا بھی دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. نہیں تو کفار بھی رسول اللہ کو صادق اور امین مانتے تھے، تو کفار کو آپ رضی اللہ کہتے ہیں؟ نہیں تو وہ تو اسلام نہیں تھا نا ساتھ، وہ بھی کہتے صادق اور امین ہے. کیا کرتا تھا تو کم مسلمان بنے، وہ تو کلمہ نہیں تھا نا ساتھ. نہیں تو میں کہہ رہا ہوں آپ جو معیار بنا رہے ہیں تعریف کرنے کا، وہ تعریف تو وہ بھی کرتے تھے نا. تو طیب صاحب تو آپ خبر متواتر پیش کریں گے ہر چیز پہ؟ اب جو بھی آپ نے دلیل دینی ہے وہ خبر متواتر پہ دینی ہے. میں خبر متواتر پہ یہ دیکھیں نا، یہ جو آپ گستاخی کا الزام لگاتے ہیں، ہم اہل سنت ترمذی صاحب اسٹیبلش ہسٹری کی عمر میں مجھے نہیں پتا کہ کبھی حضرت عمر و حضرت ابوبکر صدیق سیدہ کائنات کے گستاخ تھے. پہلی بار آپ کا سنا اور میں نے کل کمنٹس کیا. دیکھیں ایک تو ترمذی کی روایت ہے لا اکلمکما ابدا. اب آپ ہمیں دیکھیں، آپ خبر واحد ہی پیش کر دیں، صحیح خبر واحد پیش کر دیں کہ حضرت زہرا ابو بکر سے راضی ہو گئی تھی، انہوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی. خبر واحد صحیح پیش کر دیں. ہمارے ہاں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنازہ حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھا. صحیح نہیں ہے نا، کہا تو جاتا ہے. آپ کے ہاں تو اور بھی بہت کچھ کہا جاتا ہے، ہم مان لیں گے کیا دلیل کی بنیاد پہ کہا جاتا ہو. اس خبر واحد کا انکار کرنا ہے. لیکن یہ اسٹیبلش ہسٹری ہے طیب بھائی، یہ اسٹیبلش ہسٹری آپ کے ہاں کہ شیعہ سنی اس پر اتفاق کرتے ہیں. طیب بھائی شیعہ سنی اس کا اتفاق ہے 2 چیزوں پہ. پہلی چیز کیا ہے کہ ابو بکر سے مطالبہ سب مانتے ہیں، ایک منکر بھی نہیں.
دوسری چیز کیا ہے, نہیں دیا. اور اسی کے ساتھ حضرت زہرا کے جنازے میں ان لوگوں نے شرکت نہیں کی. یہ اسٹیبلش ہسٹری ہے. اس میں طول تاریخ میں چاہے زیدیوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, چاہے عبازیوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, چاہے اسماعیلیوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, احناف کی اٹھائیں, دیوبندیوں کی اٹھائیں, بریلوی کی اٹھائیں, شیعوں کی اٹھائیں, سب مانتے ہیں اس کو. اچھا, تو یہ تو ایک اسٹیبلش ہسٹری ہو گئی نا. آپ کے ایک دوست نے کتاب لکھی نا, انہوں نے کہا کہ ہم اس چیز کو مانیں گے جو اسٹیبلش ہسٹری ہوگی. تو یہ اسٹیبلش ہسٹری ہے. اب ایک طیب بھائی نہیں مانے گا تو اس سے وہ اسٹیبلش ہسٹری کا پروگرام ختم نہیں ہوگا نا. نہیں, طلحہ علوی صاحب نے کتاب لکھی ہے, میں انشاءاللہ اس کو مطالعے میں بھی لاتا ہوں, اور اس میں بھی آپ سے اگر وہ نہ کر سکے, میں نے ان سے رابطہ کیا تھا, میں نے بولا آپ آئے, میں عباس بھائی اب دونوں تینوں مل کے مختصر سے کلام کرتے ہیں اس کے اوپر. عباس بھائی نے اس کا رد بھی پیش کی ہے, اور آپ نے جو کتاب لکھی ہے اس میں روایات ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں. انشاءاللہ ان سے بھی وقت لیتا ہوں, اور اسی کتاب کو میں خود بھی مطالعے میں لاتا ہوں. ضرور آپ سے اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے. میری بات کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ میں آپ کو نیچے دکھاؤں, نہ ہم جو ہے نا ہمارے منہ سے ایک ایسے الفاظ نکلیں کہ جس سے کسی بھی ہستی کی, کسی بھی مقدس ہستی کی شان میں کمی بیشی ہو. البتہ یہ آپ نے یہ جو انداز نکالا ہے نا کہ گستاخ تھے, میں پریشان ہوا کہ بھئی 30 سال میں نے بھی آج تک نہیں سنا کہ حضرات شیخین سیدہ کائنات کے گستاخ تھے. تو پھر میں نے بولا چلو آج شہباز بھائی سے پوچھتے ہیں کہ یہ گستاخی کدھر کی ہے. حضرت عمر نے جناب زہرا کے دروازے پہ جا کر کہا, طیب بھائی حضرت عمر نے حضرت زہرا کے گھر جا کر اس وقت جب گھر میں کوئی مرد نہیں تھا کہا کہ ہم اس گھر کو آپ کے اوپر آگ لگا کر جلا دیں گے. یہ گستاخی ہوتی ہے یا یہ تمغہ ہوتا ہے یا احترام یہ ہوتا ہے؟ آپ دکھا سکتے کہ جلایا تو نہیں ہے نا. دھمکی دینا کچھ نہیں ہوتا. آپ ایک پٹھان غیرت ایک غیور شخص ہیں, آپ کراچی ہیں, ابھی کوئی آپ کے وہاں پر گھر خدا نہ خواستہ جا کر دھمکی دے تو آپ کہیں گے میرے گھر والوں کا احترام کیا ہے؟ یہ دیکھیں نا, بعض روایت ایسے ہیں جو بنائی جاتی ہے, اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے, آپ آئیں, روایات کو بنایا گیا ہے, فیبریکیٹڈ ہیں, آ کے اس پہ انشاءاللہ بات کریں. آپ طلحہ صاحب کو راضی کر لیں, جیسے ابھی آپ ویڈیو پہ آئے ہیں ایسے واٹس اپ کال پہ وہ یوں ویڈیو پہ آئیں, بسم اللہ گفتگو کریں, ہم حاضر خدمت. جو بھی آپ کسی اور سنیں, صداقت فریدی صاحب کو راضی کر لیں, وہ دھمکی والی روایت کو نہیں مانتے, صداقت فریدی صاحب کو لے آئیں. چلیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ طیب صاحب, آپ نے شرکت کی. نہیں ہے, میں نے کسی کو راضی اور ناراض کرنا نہیں ہے. نہیں, ہم چاہتے ہیں علمی. طیب بھائی آپ کے وسیلے سے, آپ کے تو کس وجہ سے طیب بھائی آپ کے وسیلے سے اگر کوئی شخصیت آتی ہے اور ہم علمی اسلوب میں گفتگو کر لیتے ہیں تو یہ ایک شیعہ سنی کی جیت ہے کہ دیکھیں علمی گفتگو پیار و ادب میں ہو سکتی ہے, جیسے ابھی آپ کی اور میری ہوئی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں نا, میں نے جو جس طرح آپ سے کہا کہ اب شیعہ کو ہمارے ہاں صحابہ کرام کا گستاخ کہا جاتا ہے, بہت سارے معتدل علماء آپ کی طرفداری کرتے ہیں کہ نہیں یہ گستاخ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, یعنی تک بات ختم ہونا. اب مجھے یہ بتائیں, مجھے بھی اگر کوئی کہتے ہیں کہ آپ شیعوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں یہ تو گستاخ ہے, میں کہتا ہوں میرے سامنے تو کبھی ان لوگوں نے گستاخی نہیں کی, اگر کرے تو پھر اگر اندر غیرت ہوئی تو میں ان سے پوچھ لوں کہ کیوں کرتے ہو. تو اسی انداز سے کہ بعض روایت بتائی جاتی ہے کہ بھئی یہ گستاخ تھے. اب آپ بتاؤ, جب آپ گستاخ نہیں ہے, شیعہ صحابہ کا گستاخ نہیں ہے, آپ بھی کہتے ہیں میں بھی کہتا ہوں, واللہ باللہ ثم تاللہ آپ کے سامنے آن ایئر میں کہہ رہا ہوں کہ شیعہ, میں ایز اے شیعہ اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق کبھی بھی صحابہ کو گالم گلوچ کرنے کے حق میں نہیں اور اس کو جائز نہیں سمجھتا. ہم جو بیان کرتے ہیں اہل سنت کی کتابوں کے مطابق اور اپنے روایات میں جو ہمیں بتلایا گیا ہے, جو معصومین کی حدیث میں ہمیں ملتا ہے, ہم اس کے مطابق اور اس کی تائید میں ہم آپ کی کتابوں سے لے کر آتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی والا نعرہ غلط ہے. اچھا بہت شکریہ, آپ نے شرکت کی. انشاءاللہ طیب بھائی اگلے اتوار آپ ٹائم پہ تشریف لے آئیے گا تاکہ ہم 1 گھنٹہ گفتگو کریں. میں بات کرتا ہوں, میں نے یہ دیکھا ہے نا کہ بھائی جب بھی ہمارے ہاں ناسبیت اور بعض لڑکے اٹھتے ہیں منہ بنا کے فنکاری جماعتیں ہیں کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں یا ان کے مقابلے میں ایسے صحابہ کرام کو ایسے فضائل دیتے ہیں کہ جو ہمیں بھی برداشت نہیں ہے, اس لیے کہ ان کا حق ہی نہیں ہے. تو پھر آپ مقابلے میں آپ جیسے لوگ یا دفاع تو کرتے ہیں نا. دیکھیں یہ میں نے کل سنا, انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گا. ہمارے بہت ہی بڑے مقتدر عالم کہتے ہیں کہ بھئی سیدہ کائنات افضل ہے یا حضرت عمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کیا جواب دیتا ہے, وہ کہتا ہے کہ بھئی اگر بیوی کے اعتبار سے ہو, بیوی کے, دیکھیں بہت بڑے عالم, اگر بیوی کے اعتبار سے ہو تو پھر عمہ عائشہ افضل ہے,
اس لیے کہ وہ پیغمبر کی بیوی ہو، خدا کے بندے. اما عائشہ سے پوچھو نا کہ ان کا عقیدہ کیا تھا. اما عائشہ فرماتی ہے کہ ما رأیت احدا افضل غیر ابیہا، میں نے کائنات میں پیغمبر پاک کے بعد اگر افضل کسی ہستی کو پائے وہ تو اما فاطمہ ہے. مولوی صاحب کیا کہتا ہے؟ اسی ریئیکشن میں تو پھر آپ کے ہاں بھی الفاظ ایسے نکلتے ہیں جس سے گستاخی بنتی ہے. چلیں انشاءاللہ طیب بھائی ٹائم ختم ہو گیا ہے. اگلے جمعے کو آپ پاکستانی وقت کے مطابق 9 بجے ریڈی رہیے گا انشاءاللہ. پھر آپ سے تفصیل سے گفتگو ہوگی اس موضوع پہ، اور آپ بھی اپنے حوالہ جات وغیرہ سارے لے کے آئیے گا. ضرور انشاءاللہ. بہت شکریہ، سلامت رہیں. بہت شکریہ.